اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک دن کا روزہ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا جو جوان ہوتا ہے نا، بچہ انڈے میں سے نکلتا ہے، پھر وہ اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ اڑتا رہے وہ بوڑھا ہو کر مر جائے نا۔ اب جہاں سے اڑنا شروع کیا تھا اب بوڑھا ہو گیا، جہاں پر گر گیا اس بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا۔ جو بندہ ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اتنا فاصلہ ہوگا کہ کوا جو ہے نا جوان ہو کر اڑنا شروع کرے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اب جہاں پر گرا ہے وہاں سے لے کر جہاں سے اڑنا شروع کیا تھا، بیچ میں جتنا فاصلہ ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کو، آج یہ رمضان آ رہا ہے نا، آپ اس میں نیت کریں کہ اے مولا ہم نے بڑی سستی کی، بڑی کاہلی کی، لیکن اے مالک یہ جو رمضان آ رہا ہے نا اس میں ہمیں ایسا تو عبادت گزار بنا کہ ہماری رمضان کے مہینے میں ایک بھی نماز قضا نہ ہو۔ کیا ہو؟ ایک بھی نماز قضا نہ ہو، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں ایسے۔ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، وہ لطف آ رہا ہو، روزہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، پھر مناجات بھی ہو، اللہ دعائیں بھی کرتا رہے۔ بتاؤ اس دعا کی جو لذت ہے نا وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ کیا ہے؟ دل میں اتر جاتی ہے۔ افطار کے ٹائم اللہ تعالیٰ کتنے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اتنی تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اتنی تو کرم نوازی۔ ہر وقت رمضان میں کوئی ایک ایسا ٹائم ہی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ نازل ہوتی ہو۔ پھر بتائیں میں اور آپ بڑے ہی ایسے بد نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ایسے مہینے میں بھی راضی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا، روزہ نہ رکھا، عبادت نہ کی، ریاضت نہ کی، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا۔ تو بتاؤ مجھ سے بڑھ کر کوئی بدقسمت نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے یہ رمضان ایسا نصیب کرے کہ اس رمضان میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے آپ یہ کہیں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے بندوں کو رب سے راضی ہونا پڑے گا، پھر وہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ میں رب راضی کیسے؟ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، تہجد، روزہ، عبادت جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اس کو مکلف کیا ہے وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ بتاؤ وہ بندہ رب سے راضی کہاں ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ سے راضی کہاں ہے؟ روزہ نہیں رکھتا تو رب سے راضی کہاں ہے؟ زکات نہیں دے رہا تو رب سے راضی کہاں ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے چاروں ٹائم یا اللہ، رب تو فرما رہا ہے کہ بندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے بندے تمہیں اللہ سے راضی ہونا پڑے گا۔ جب تم اللہ سے راضی ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نہ عبادت کریں، نہ ریاضت کریں، نہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، لیکن دعا یہ کر رہے ہیں مالک تو ہم سے راضی ہو جا۔ مالک نے یہ قانون دے دیا، کیا دے دیا؟ کہ اے بندے پہلے تو مجھ سے راضی ہو جا، جب تو 100% راضی ہو جائے گا تو بندے کے کیا یا سانس ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ سانس ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے راضی